اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی لیاقت علی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں 5th سرکل لیسکو وابڈا کے، اور یہ ہیڈرو کے ایک سرکردہ لیڈر ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ سوالات کریں گے محکمانہ حوالے سے کہ ڈپارٹمنٹل بنیادوں پر کیا کام ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم دیا، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں جناب۔ شکریہ، کوئی بات نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے سر میرا سوال ہے کہ انتظامی معاملات کے حوالے سے وابڈا کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ کون سی فیکٹرز ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے وابڈا کو انتظامی حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، آپ کے سوال کے مطابق جو ہے نا، تنقید کا نشانہ جو وابڈا کو بنایا جا رہا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ تو سٹاف کی انتہائی کمی ہے جی، جس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات جو ہیں، ان کی شکایات جو ہیں، وہ بر وقت وہ ٹائم لیتی ہیں۔ تو اس میں جہاں پہ ہمارا یارڈ اسٹک کے مطابق یا نمبر آف کنزیومر کے مطابق ہمیں سٹاف ریکوائرڈ ہے نا، وہ تقریباً اس وقت کوئی 50% پہ بھی شاید یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ نمبر آف کنزیومر اتنے بڑھ گئے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے اس کی اسکلڈ جو ہمارے لائن مین ہے نا، ٹیکنیکل، اب چونکہ لائن مین کا کام لائن مین نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، جی، تو اس حوالے سے جو ہے نا سٹاف کی جو کمی ہے نا، یہ باعث بن رہی ہے سٹاف پریشر کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا بھی۔ ویسے محنتی لوگ ہیں سارے ہی، تو یہ اب حکومت کی پالیسی، اس میں جو نمبر آف کنزیومر کے یارڈس کے مطابق اگر اسٹرینتھ پوری ہو تو اس میں وہ جو ہے نا یہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کا مین وجہ یہی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا حکومت اور جو محکمے کے آفیسرز ہیں وہ ایک ہی پٹڑی پر ہیں یا ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں؟ حکومت کن وجوہات کی بنا پر اس سٹاف کی کمی کو پورا نہیں کر رہی، یا پھر اس میں افسران کی کمزوری ہے؟ نہیں، اس میں افسران کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ افسران کا وہ بھی بیچارے اس چیز کو سفر کرتے ہیں، رات کو ہم جب بجلی ہماری آف ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی رات کو نہیں سو پاتے۔ آج کل تو سارا آن لائن سسٹم ہے سارا ہی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ یا وابڈا کو جب انہوں نے کمپنیز وغیرہ بنائی ہے، بڑی لمبی سٹوری ہے، اس کے لیے تو چاہے کوئی 4 صفحے بھی بھر دیے جائیں تو وہ یہ ڈیٹیل میں جائے تو، لیکن یہ ہے کہ اس کا مختصر یہی ہے کہ گورنمنٹ کی ہمارے آفیسران کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس میں یہی ہے کہ وہ یعنی کہ جو ایک IMF کا ورلڈ بینک کا ایجنڈا ہے نا، وہ جس طرح کہ ہماری قوم کو جو ہے نا وہ مسائل کا شکار کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہماری قوم میں، ہماری عوام میں اور حکومت میں ایک ڈسٹنس پیدا ہو، تو یہ وہ ہرمیں سارے کہ آپ سٹاف میں کمی کریں، یہاں پہ اتنا سارا سٹاف ہے، تو یہ جو ڈاؤن سائزنگ کا مسئلہ آتا ہے جس میں یہ ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہماری حکومتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، تو اس میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہماری حکومتیں اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ ہم ان کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوں اور ہم اسے اپنی پالیسیاں جو ہے نا وہ منوائیں، تو بس ان کی مجبوری یہ ہوتی۔ باقی ہمارے گورنمنٹ میں، ہمارے افسران میں ہمارے ایسی کوئی خلیج یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، افسران کو بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ اب وہ انٹرنیشنل پریشر ہے، ان کی انسٹالمنٹ بھی دینی ہوتی ہیں، وہ ہمیں بقایا لون نہیں دیتے، تو یہ سارے یہ مسائل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی اس میں۔ اچھا، آپ نے ابھی کمپنیز کے بننے کے حوالے سے بات کی، تو کمپنیز کا بن جانا اور جو موجودہ حالات میں ایک چیز چل رہی ہے پرائیویٹائزیشن، یعنی کہ حکومت بار بار وابڈا محکمے کو پرائیویٹ کرنے کی بات کرتی ہے، تو کمپنیوں کا جو نقصان ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ہو جانا فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ اگر نقصان میں ہے تو وہ کس طرح نقصان میں ہے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ ہاں، اس پہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہونا، نجکاری کے حوالے کرنا، یہ تو سراسر ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ اس میں سب سے جو ہے نا وہ امپلائز کا بھی، جو ہمارے مزدور لوگ ہیں یہ بیچارے جو ہے نا، پاکستان میں تو ظاہر ہے یہ ایک عوام کی ہی حکومت ہے، جمہوریت ہے یہاں پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ نے پہلے تجربے کیے ہیں، جیسے کہ الیکٹرک ہمارے سامنے ہے، اب وہ تجربہ اتنا ناکام ہوا ہے، باقی دوسرے جو ادارے جو پرائیویٹ کیے ہیں تو وہ کوئی اتنے اچھے اس سے کوئی بھی نہیں چل رہا، اور یہ جو پبلک سرونگ کے جو ادارے ہیں، وابڈا ہے یا کوئی ریلوے، یہ جو عوام کو سہولتیں دیتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ یہ پرائیویٹ اگر ہوں گے تو وہ اپنی منمانی کریں گے۔ اب کمپنیز کی وجہ سے اور یہ جو مس مینجمنٹ ہے، بجلی کی قیمتیں کہاں پہ ہیں، عوام پریشان ہے، اس میں گورنمنٹ بھی جو ہے اپنے تائیں وہ کرتی ہے جو بھی ہے، لیکن اگر اس کی قیمتیں کم ہوں تو یہ بجلی چوری بھی نہ ہو، اور یہ جو نجکاری کا جو ہے نا، یہ تو پاکستان میں کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، جو بھی بندہ اس کو جو اپنا اس کو ٹھیکے پہ لے گا یا جو بھی اس کو قیمتیں لے گا، وہ نہ تو ملازموں کا خیر کا ہوتا ہے، نہ وہ عوام کا خیر کا ہوتا ہے۔
تو اس میں تو یہ چیز ہے کہ یہ عوام کے لیے بھی بڑی نقصان دہ، لیکن عام چیز یہی سوچتے ہیں کہ یہ جناب وابڈا کے ملازمین جو ہے اس کے خلاف ہیں، تو ملازمین تو خلاف ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے تو جو عوام کے ساتھ ہوگا نا وہاں پہ بعد میں، تو اس وقت یہ عوام کو یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ عوام کے بہتر سہولتوں کے لیے، عوام کے اس کی جو بہتری کے لیے جو ہے نا، یہ ہماری یونین جو ہائیڈرو یونین ہے ہمارے خورشید صاحب کی قیادت میں، جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں، تو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اس سلسلے میں، وہ یونائٹڈ نیشن کے بھی رہے ہیں اور پاکستان کی وہ کوئی 36-37 سال انہوں نے ILO میں نمائندگی کی ہے، ان کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ تو ہمارے حالات جو ہے نا وہ یورپ جیسے نہیں ہیں، ہمارے یہاں پبلک کو جو ہے نا گورنمنٹ کے ملازموں کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے یہاں پہ کروڑوں نوکریاں دینی ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس ادارے ہوں گے تو نوکریاں وہ دیں گے نا، تو اگر ادارے نہ ہوئے پرائیویٹ تو وہ بندہ تو ظاہر ہے وہ نچوڑ کے کام اس کو کرے گا کہ جہاں پہ اس کو 100 بندوں کی ضرورت ہے وہ تو چاہے گا میرا 20 میں کام ہو، تو 20 میں ہو نہیں سکتا، تو یہ عوام کو بھی پریشانی آئے گی۔ اور یہ جو ہے نا جو ہمارا ایک طبقہ ہے بیچارہ، جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، تو یہ اس کو بھی نوکریاں ملنی چاہیے، ہمارے کوئی اسکلڈ کی یہاں پہ کمی نہیں ہے، انٹرنیشنلی پاکستانی عوام کو جو ہے وہ وہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ ہماری قوم جو ہے ماشاءاللہ ہے، بینگ اے قوم کوئی ایسی قوم تو نہیں ہے کہ ہم بڑے پسماندہ ہیں یا ہم اسکلڈ رکھتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ ہم ان ٹھیکیداروں کو یا سرمایہ داروں کو ادارے اپنے بھیج دیں، گورنمنٹ اس کو چلا سکتی ہے۔ اور جب یہ کمپنی سے پہلے وابڈا تھا تو ماشاءاللہ اس کا بڑا بہترین اسٹرکچر تھا، ہمارے آئین میں بھی ہے کہ ہم جو ہیں ریموٹ ایریاز کو وابڈا ڈیولپ کرے گا، اور وہ کرتا بھی رہا پہلے، جیسے سکاپ کے ٹیوبل وغیرہ ہوتے تھے، تو لیکن اب یہ اپنے ہی وہ لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کمپنیز کے، تو یہ اب اس میں تو یہ بڑا شدید جو ہے نا یہ پبلک کے لیے بھی، بجلی مہنگی ہونے کے سلسلے میں بھی اور ملازمت کو سلسلے میں بھی، اور عوام کے جو ہمارا یوتھ ہے اس کے لیے بھی کس کو نوکریوں کی کمی آئے گی، یہ بڑا بھیانک خواب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے کہ آپ ایک نمائندہ یونین جو لیبر یونین ہے اس کے آپ بڑے اہم لیڈر ہیں اور رہنما ہیں۔ نہیں، رہنما تو ہمارے خورشید صاحب ہی ہیں، ہم ان کے کارکن ہیں، جی، تو رہنما تو ایک ہی ہے، تو وہی ماشاءاللہ ہمارے یہی میرے خیال میں یہی عاجزی کی وجہ سے آپ شاید اس وقت اتنے طاقتور ہیں، ورنہ شاید آپ بھی کمزور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں جب زیادہ نہیں ہو جائے تو دیکھ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو آپ کی لیبر یونین ہے یہ ہمیشہ احتجاج کرتی نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں نے آج تک اتنی زیادہ ڈپارٹمنٹس میں سے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھے کہ جو اس قدر احتجاج کرتے ہوں، احتجاجی مظاہرے کرتے ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ احتجاجی مظاہرے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وابڈا کی ہائیڈرو یونین ہی جو ہے نا رضی صاحب پورے پاکستان میں یہی ایک مزدوروں کی نمائندت میں سی ہے۔ اتنی اسٹرینتھ جو ہے پاکستان میں کسی بھی یونین کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پاس ویسے بھی چھوٹی ہزاروں یونینیں جو ہیں نا یہ پاکستان ورکر کانفیڈریشن کے انڈر رجسٹرڈ ہیں، لیبر ہال بھی اسی یونین کے پاس ہیں سارے پورے پاکستان میں، اور لیڈر اور ویژن بھی ہائیڈرو یونین کے پاس ہی ہے۔ احتجاج ہم آپ کی بات ٹھیک ہے ہم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم احتجاج جو ہے نا وہ ہماری یونین نے کبھی کوئی نا سٹرائک نہیں کی، ہماری یونین نے احتجاج پروٹیسٹ کیے ہیں تنخواہیں بڑھانے کے، اس میں بونس کے سلسلے میں جو ہمارے بندے کتنے ہمارے لائن مین شہید ہوتے ہیں، ہم کم سٹاف سے کام کر رہے ہیں، تو ہمارا جو احتجاج وغیرہ آپ جو کہہ رہے ہیں کرتے نظر آتے ہیں نا یہ ہم اپنے امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے احتجاج کبھی بھی کوئی بلیک میلنگ یا کوئی ہڑتال یا سٹرائک اس قسم کی چیزوں میں کبھی بھی نہیں ہوئے۔ آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ جب بھی ہماری کوئی یہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم تنخواہوں میں اضافہ، بونس کی جو ہے اپنے ملازمین کے، کیونکہ بونس کے لیے چونکہ اب کمپنیاں بن گئی ہیں، جو کمپنیاں پرافٹ میں جا رہی ہیں، جو چیز ہمارے سٹاف کم ہے، یہ پتہ آپ کو کہ ہمارا لائن سٹاف جو ہے یا دوسرے سٹاف جو ہے ہم ہفتے اتوار کو بھی جو ہے نا چھٹیاں کینسل کر کے کام کرتے ہیں۔ بالکل، میں نے دیکھا عید پر بھی وہ کام کرتے ہیں، عید پر بھی کام کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ اس کا آف ڈے ویجز تو ہمیں دیتے ہیں وہ، لیکن کسی بندے کی جو آرام ہے اس کا، بالکل اس کا متبادل تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بے شک جو ہمارا اسٹاف ریسٹ لیس ہے، تو ہمارے قائد مزدور جناب خورشید صاحب جو ہے نا وہ اس چیز میں ان کے حقوق کے لیے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی عوام کی سہولت کے لیے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے کبھی یہ کبھی آپ کو دیکھا کبھی پروٹیسٹ میں کبھی پورے پاکستان کی کسی علاقے میں لائٹ بند کی ہو کسی نے، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عوام مخالف نہیں ہے، عوام دوست ہیں۔ نہیں، عوام مخالف تو ہمارا بنتا ہے نہیں، عوام کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو سروسز دیتے ہیں، تو اس میں مخالفت کو بیچاروں کو عوام کا ہمارے ہم خود بھی تو عوام ہے نا، بالکل، یعنی کہ یہ یہاں پہ کوئی دوسرے
اقوام کے لوگ یا ہماری یوتھ یا ہمارے ملازم پاکستانی لوگ ہیں نا. بالکل اسی طرح. اس میں تو کوئی فارنر تو ہے ہی نہیں. بالکل. ہمارا نائب قاصد بھی ہمارا پاکستانی ہے, ہمارا چیف ایگزیکٹو پاکستانی ہے, ہمارا چیئرمین وابڈا بھی پاکستانی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی عوام کو ہم نے کوئی پریشانی میں کیوں کرنا انٹینشنلی یا کوئی ایسی چیز, وہ تو ہمارا تو یہ ہوتا ہی نہیں, بلکہ اس میں کوئی یعنی کہ آپ اپنے جو آپ کے وابڈا کے مزدور ہیں ان کی آواز بنتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ یہ ہے کہ ان کے جو کوئی جائز مطالبات ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہمیشہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ پرامن پروٹیسٹ, وہ بھی کبھی ہمارے لیے خورشید صاحب کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہم تو بلکہ جب شملہ پہاڑی وغیرہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بلکہ ٹریفک کے لیے ایک لین کھول کے رکھتے ہیں. بہت خوب. ایک لین اس کے لیے کھول کے رکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا کہ ٹریفک سلو ہو جاتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ بند نہ ہو, بالکل لوگوں کو پریشانی دشواری نہ ہو. ہم اپنے آپ کو اس میں سکیڑ لیتے ہیں اور ایک سائڈ جو ہے نا ہم اس کی چلاتے رہتے ہیں. اپنے پروٹیسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. سر پاکستان میں کچھ محکمے بہت حد تک بدنام ہیں اور وابڈا بھی انہیں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے, اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, بلکہ بعض نہیں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رشوت اور سفارش کے بغیر وابڈا میں کام کروانا مشکل ہے اور قطار میں لگنا پڑتا ہے, جو کہ ایک بڑی لمبی قطار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر حقیقت ہے اور کس قدر یہ صرف اور صرف ایک افسانہ ہے اور ایک افسانوی بات ہے کہ جس کو لوگوں نے پروپوگیٹ کیا ہو یا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے؟ ہاں, اس میں کچھ چیزیں ہیں. ایک تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے سسٹم کی نا کوئی اصلاح کی ضرورت ہے. اب ہمارے یہاں پہ ہمارے جو ہے نا انتظامیہ نے یا جو بھی مینجمنٹ ہے اس نے ایسے اچھے اقدام اٹھائے ہیں کہ جیسے ہماری پہلے کمپلینٹ ہوتی تھی اوور بلنگ کی. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے سسٹم کی لوگوں کی ہمارے ملازمین کی وجہ سے نا وہ 0% اوور بلنگ ہے. 0%. کوئی دفتروں میں کوئی بل ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آتا. ہم اس کی سنیپ جو ہے نا وہ ریڈنگ کے حساب سے وہ کنزیومر کے بل پہ دیتے ہیں, اور ان کا اگر ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر ہم لے رہے ہیں ان کے, حالانکہ بڑی دقت ہو رہی ہے. ہمارا اسٹاف گھر گھر جا کے وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اپنا نمبر ہم کیوں دیں آپ کو. ان کو ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا بریف بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیے چاہیے تھا کہ آپ کو ہم اس کو وہ کریں. اب جب ہم اپنے ریڈنگ لیتے ہیں نا میٹر کی, اسی وقت ہم صارف کو اس کا میسیج پہنچ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ریڈنگ ہے, آج کی ڈیٹ میں یہ فلاں بندے نے آپ کی ریڈنگ لی, اس کا یہ موبائل نمبر ہے. تو انتظامیہ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے کہ ہمارے اب جیسے ہم میٹر چینج کرتے ہیں ڈیفیکٹو کے اس میں آ کے, اس میں کوئی نہ اس میں رشوت کی ضرورت ہے نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہم میٹر خراب ہوتے ہیں اور اس کو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ریپلیس کرتے ہیں اگلے ہی مہینے ہم اس میں کرتے ہیں. اس میں پروگرام ایسا ہے کہ ہم شام تک لیٹ آج تک ہمارا اسٹاف ان کو کرتا ہے. باقی کچھ ایک جو یہ بھی چیزیں ہیں نا جو رشوت کی یا سفارش کی, اس میں ایک پبلک کا اور بھی ہمیں ایک کافی پرابلم آ رہی ہے جو ارباب اختیار کے بھی نالج میں شاید نہ ہو. تو جو لوگ یہاں پہ آفیسز میں ہم اس کو فیس کرتے ہیں وہ ہے کہ صارف کی بجائے نا یہاں پہ لوگ مڈل مین وزٹ کرتے ہیں. یعنی کہ تھرڈ پارٹی کسی کی کوئی پرابلم ہو, کہ کنیکشن کا مسئلہ ہو, کہ ایسی چیز ہو, تو کچھ لوگ اپنے گھروں میں موجود نہیں ہوتے, کچھ کے مینیجر آتے ہیں, کچھ کے ملازم آتے ہیں, کچھ ٹاؤٹ سسٹم بھی چل رہا ہے یہاں پہ, وہ بھی یعنی کہ آتے ہیں. تو اب اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے یا ہوتا ہوگا. تو ان کی پرسنٹیج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو جو ہے ہمارے پاس کوئی میٹر کے لیے کوئی آئے تو ہمارے پاس اس کو آن لائن سسٹم ہے. کنزیومر کا ریفرنس نمبر ہم لیتے ہیں, موبائل نمبر لیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پروگریس اس کی آتی ہے. ہاں یہ ضرور ایک ہے کہ وہ ہمارے یونین بھی اس کے لیے ہے, ہمارے افسران بھی کوشاں ہیں کہ بر وقت مٹیریل جو ہے نا اگر یہ ہمیں مل جائے نا نیو کنیکشن کا, جس طرح کہ ہمیں یہ ہمارے میٹر چینج کرنے کے میٹر ملتے ہیں بر وقت ملتے ہیں اور بغیر کسی ہیل و حجت کے ہم ان کے صارفین کے میٹر چینج کرتے ہیں. 0% اس میں جو ہے نا کوئی کرپشن یا کوئی سفارش 1% بھی نہیں ہے. بہت خوب. ہاں, لیکن یہ جو آپ کا ہے کہ کوئی بدنام ہوتا ہے, اب اس میں بدنام یہ ہے کہ وہ کچھ مڈل مین لوگ ہیں, کچھ ہمارے صارفین کے ملازمین ہیں, وہ چیٹنگ کرتے ہیں اپنے ان کے ساتھ, باسز کے ساتھ یا اپنے مالکوں کے ساتھ, کہ جی وہ اب اس قسم کا کوئی ملا جلا رجحان ہے. ہمارے تائیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے. ہاں ایک پوائنٹ میں ضرور ہے, اگر آپ کے چینل کے حوالے سے ہماری انتظامیہ یا ہمارے ارباب و اختیار اس چیز کو سنیں, تو اس میں جو ہمارے یہ مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں نیو کنیکشن کے لیے, اس میں پرابلمز آتی ہیں. یہ کبھی چیزیں شارٹ ہوتی ہیں
اس کا اگر ہم نے اپنے چیف ایگزیکٹو سے آج سے کوئی 2 سال پہلے بھی ہمارے چٹھا صاحب تھے چیف ایگزیکٹو لیسکو، ہم نے ان سے جوائنٹ ورک کونسل کی میٹنگ میں ریکویسٹ کی تھی کہ سر اس کو آپ جو ہے نا آن لائن کر دیں۔ اگر یہ آن لائن ہو جائے، اگر ایک صارف نے ہمیں ڈیمانڈ نوٹس کے میٹر کے پیسے جمع کروائیں تو اس میں اگر ہمیں وہ مٹیریل اس کی دہلیز پہ پہنچ جائے اور ہمارا سٹاف ان کو انسٹال کر دے، بالکل، تو وہ سٹاف میں لانے کے لیے وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے، وہ لائنس پر بیچارہ جو ہے نا اس کا کیس وغیرہ لے کے جاتا ہے، اس میں بھی تھوڑی بہت اس چیز میں جب اس کو ڈیلے ہوگا تو سارا ہم پہ جو ہے نا وہ اس چیز کا الزام لگائے گا جی مجھے شاید ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے نا اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں جی میرا کام نہیں ہو رہا، لیکن ایکچولی وہ مٹیریل کی ریکوائر نہیں ہوتی اس کی پراپر ہمارے پاس اس کی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مڈل مینز ہیں جو ہمارے ان کے صارفین کے جو ملازمین ہیں نا، ان کا بھی ہمیں یہ کافی چیز آتی ہے یہاں پہ۔ آپ یہ تو آپ نے اپنے محکمے کی طرف سے جو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ اٹھایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھرڈ پارٹی ہائر کرتے ہیں یہ اصل میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ عوام قطار میں لگنا نہیں چاہ رہی؟ اگر عوام قطار میں لگنا نہیں چاہ رہی تو ہم عوام کو کس طرح سے اس چیز پر موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو انتظار کرنا چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ شارٹ کٹ ڈھونڈے؟ اس کو موٹیویٹ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی عوام ہے کہ ہم جیسے ہمارا ایک نیو کنیکشن میں ایک ٹائم پیریڈ ریکوائر ہے اس کا، بالکل پراپر ہے کہ ایک اپلیکیشن آج بندے نے آن لائن جمع کروائی، اس کو انٹیمیشن چلے گی صارف کو جی آپ کا یہ میٹر اتنے عرصے میں لگ جائے گا۔ اب وہ بندہ سفارشیں ڈلوائے گا جی کہ میرا میٹر آپ 3 دن میں لگا کے دیں، اب وہ پاسبلٹی نہیں ہوتی کیونکہ جو ان سے پہلے کیسز آئے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی رائپ کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا ایک جو اپنے ایک شیڈول سے ہٹ کے ہم چاہتے ہیں نا وہ بھی اس کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹائم پہ یا اس کی خواہش کے مطابق کنیکشن نہیں دے سکتے تو وہ بلیم بازی ہوگی پھر کہ جو میرے سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے یا وہ کسی اپنے بندے کے تھرو یا جو بھی چیز ہے اس کو کوئی ایسی وہ کرے گا بھی حرکت کہ میرا پیسے لے لیے جائیں اور میرا کام جلدی ہو جائے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ اگر ہم اس میں بیٹھ جائیں آرام سے جی میرا اس میں ایک جو ریکوائر ٹائم ہے میٹر کے پیسے جمع ہونے میں، اس کی ویریفیکیشن ہونے میں، میٹر آنے میں، لگنے میں، تو اس میں اگر ہو جائے تو میرا خیال تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سارا آن لائن سسٹم ہے، جیسے ہم لوگوں کے میٹر گھر میں جا کے انسٹال کرتے ہیں چینج کرنے کے، تو اگر نئے کنیکشن بھی اگر صارف ایک ہمارے پاس بیٹھ جائے ٹھیک ہے جی میں نے جمع کروا دیا یہ، پھر یہ ہے کہ دوسرا آپ کی بات کا ایک اور مسئلہ کہ انڈیو جو بینیفٹ ہے نا وہ بھی پبلک لینا چاہتی ہے، بالکل اسی طرح۔ اب ہمارا ایک سسٹم ہے، اگر ہمارا کہیں پہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے، جیسے لوگ ایڈ کر لیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں، کوئی چھوٹی کالونیز کو ایڈ کر لیتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے سپانسر ہوتے ہیں لوگ، اب وہ کہتے ہیں جی میرا یہاں پہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے، وہ ہمارے قانون میں نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو چاہیے کہ پراپر اس کا ایک طریقہ کار ہے ریکٹیفیکیشن کا وہ کروائیں، بالکل، تو وہ جناب اس کو وہ بھی ہمیں چیٹنگ کرتے ہیں کہ میٹر وہ پریشرائز بھی کرتے ہیں، بلیک میل بھی کرتے ہیں، دھونسلی بھی کرتے ہیں اس پہ۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے نا کہ پاکستان میں اس طرح کے کچھ طاقتیں ہیں کہ جو بلیک میل کرنے کی کوشش، وہ ایسا کرتے ہیں کہ میرا کام ہے جی میرا ہونا چاہیے۔ اب اگر سسٹم اس کی ہمارا اجازت نہیں دیتا کہ ایک میٹر بندہ کہہ رہا جی میں نے یہاں پہ 2 ایکڑ زمین لے گی وہ ایکسٹینڈ کر لی، اب وہاں پہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، ہم اس میں وہ کہہ گئے جی آپ مجھے یہاں لگا دیں، جو اس نے آلریڈی جو ہمارے سسٹم کے قریب ہے وہ کہتا ہے مجھے یہاں پاس کر دیں، اور اب ہم مجبور ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، وہ 2 مہینے کے بعد لگتا ہے میٹر اٹھا کے وہ آگے لے گیا، وہاں پہ ایڈریس چینج ہو گیا اس کی، جو اس نے آگے اپنے اس کو بینیفٹ دینا ہے، جگاڑ موجود ہیں بہت، تو یہ چیزیں بھی ساری مل کے جو ہے نا ہمارے محکمے کی وہ اس کا باعث بنتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ریکوائرمنٹ کے مطابق یا ان کی ناجائز خواہش کے مطابق ہم کنیکشن نہیں دیتے یا ان کو جو ہے oblige نہیں کرتے تو وہ کمپلینٹ کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی ایک محکمے کی وہ لوگ کہتے ہیں محکمہ ایسا ہے، حالانکہ ہمارے محکمے میں اگر عوام صبر کرے، جو چیز ہمارے سسٹم میں موجود ہے وہاں تک رہے تو ہم لوگوں کو گھر جا کے کنیکشن لگنے لگنا، جس بندے نے پیمنٹ جمع کروا دی اس کا میٹر آئے گا، ہم نے لگانا نہیں اس کو، بالکل اسی طرح۔ اگر وہ کہے گا مجھے 3 دن میں لگا دیں تو میٹر تو نہیں آئے گا، اس کا ایک جو ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ریکوزٹ اس کا ٹائم ہے، تو اس میں اگر آئے گا تو ہم اس میٹر کو کہاں لگا سکتے ہیں، اسی طرح جس کا میٹر آئے گا اسی کو لگے گا، پھر شارٹ کٹ بھی کسی، پھر شارٹ کٹ میں آگے یہ بلیم بازی ہوتی ہے میکسیمم ڈپارٹمنٹ۔ اچھا یہ جو آپ کے وابڈہ ملازمین ہیں ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، ان کو جو مراعات دی جاتی ہیں، مراعات تو نہیں خیر کہہ سکتے، جو سہولیات ہیں آیا کہ وہ کافی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کن چیزوں کی کمی ہے جن کا مزید اضافہ ہونے کی ضرورت ہے؟ سہولیات یہ ہیں کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کے اس کے مطابق تو جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں نا، چاہے وہ آفیشیل ہیں چاہے وہ آفیسر ہیں، تو مہنگائی کا دور ہے، اس کے مہنگائی کے حساب سے تو
مراعات تو نہیں ہے، ہم تو تنخواہ کا ہی مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمارے ملازمین کی تنخواہیں بلکہ اوور آل پاکستان میں جتنا بھی امپلائی کا سٹرکچر ہے، چاہے وہ وابڈا کا ہو چاہے کہیں اور بھی ہو، تو ہم تو اسی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے ایک ریزنیبل ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے، مراعات ان کو زیادہ سے زیادہ ہوں، ان کے بچوں کے لیے اسکول ہوں، ان کے بچوں کے لیے یونیورسٹیاں ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اب ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک بچے ملازم کے بچے پڑھتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ہم ان کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. تو ہم جو جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں وابڈا کے علاوہ جتنے پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، جو بیچارے آفیسر نہیں آفیشلز ہیں، جو وائٹ کالر ہیں، جو اس میں چھوٹے ملازم ہیں، اب ان کا ایک ٹیلنٹڈ بچہ بھی ہم اس کو فیس افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جو مراعات ہیں، جو ہمارے جو اس کا تنخواہیں ہیں وہ ایک ریزنیبل ہوں، اور ان ہمارے بچوں کو میڈیکل کی سہولتیں ہوں، ہمارے بچوں کے لیے بھی یونیورسٹیاں ہوں اچھے ہوں وہاں پہ پڑھنے کے لیے، یا کوئی ایسی چیز ہو جو بھی ایک ورکر ہے، چاہے وابڈا کا ہو چاہے پورے پاکستان کا جہاں کا ورکر ہے، تو اس کے بچوں کے لیے یونیورسٹی میں کوئی فیس میں کمی دی جائے. بالکل. اب جتنے بھی یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جو نظام تعلیم تو آپ کو پتہ ہے یہاں بہت پہ مہنگا ہے، لاکھ روپے پر سیمسٹر، کم از کم جو فیس ہے وہ لاکھ روپے پر. تو ہمارے جو ورکرز کے بندے ہیں نا، ورکرز سے مراد وابڈا کا نہیں، باقی پورے پاکستان کے جتنے ورکر ہیں، تو ہماری جو ہائیڈرو یونین ہے، یہ تو ہمارے خورشید صاحب پورے پاکستان کے ہی مزدوروں کے لیڈر ہیں. تو ہم تو جب بات کرتے ہیں سب کی کرتے ہیں، باقی اگر ہم پرٹیکولر وابڈا ہی کریں تو یہاں پہ ہمارے جو گنجائش موجود ہے کہ ہمارا لائن مین جو ہے اس کے لیے جو ڈینجرس الاؤنس ہے وہ بہت کم ہے. وہ اب اس کو ہم 7,000 یا اتنا کچھ دے رہے ڈپارٹمنٹ اس کو، تو ہم کہتے ہیں اس کو 20-25,000 روپے ہونا چاہیے. وہ بیچارہ اتنا کام کرتا ہے کہ ہمارا لائن مین ہے میٹڈر، اب 600-700 نمبر پڑھتے ہیں. بالکل یہ میٹڈر. اور پھر یہ ہے کہ ان کا شیڈول ایسا ہے کہ وہ سنیپس دینی ہوتی ہے اوریجنل. بالکل. اس کی اگر ہم میٹر کے سامنے جائیں گے تو اب رات تک 10 بجے تک پڑھتے ہیں. اور اس گرمی کے موسم میں نہیں، گرمی اور سردی اور ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، گرمی سردی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن ایک ڈیوٹی کرنی ہے. لیکن ایک جو اس کا ٹائم ہے نا، وہ اس میں ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ہمارا میٹر وہ نہیں کر پاتا. ہمارا لائن مین اسٹاف کی کمی کی وجہ سے اس پہ ایک کمپلینٹس کا برڈن ہے. ہماری کمپلینٹس کی دوسری کمپلینٹس نہیں ہے کہ ہم اس کو ریکٹیفائی کریں. ہماری کمپلینٹس تو جان لیوا کمپلینٹس ہیں. ہمارا تو لائن مین 1 سیکنڈ کا اگر اس کے غلطی ہوتی ہے تو وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے سہولت بھی ہونی چاہیے، اس کا جو ہے مراعات بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. اب ہمارے پاس جیسے وابڈا میں ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب آئیں، چوری امین صاحب ہیں یا دوسرے جو ان سے پہلے بھی، تو گاڑیاں آ گئی ہیں. اب ان کو چلانے کے لیے ڈرائیور نہیں ہے. اب ان کا بیڑا گرک ہوگا کہ وہ ہمارا لائن سٹاف ہے، ان کو جو ہے بکٹس آ گئی ہیں، بالکل کرینز بھی آ گئی ہیں، لیکن گاڑیوں کے حساب سے ان کے مطابق ہمارے پاس ڈرائیور نہیں ہے. اگر ڈرائیور ایک گاڑی پہ 3 ڈرائیور ہوں سب ڈویژن میں، بالکل، تو گاڑی کا پٹرول پانی ہر چیز چیک کیا جائے، اس کو پراپر ہو. بالکل. اب جب اس کو ایک ان آتھورائز بندہ ڈرائیو کرے گا، بالکل مجبوری ہے، کمپلینٹ کرنی ہے. لائن مین ڈرائیو کرتے ہیں، ایک ڈرائیور ہے بیچارہ، تو وہ 24 آور نہیں چلا سکتا اسی طرح گاڑی. اب کمپلینٹ کی جو گاڑی ہے اس نے تو 24 گھنٹے چلنا اس نے، پھر اس نے کام بھی کرنا ہے، کھمبے پر بھی چڑھنا ہے، نیچے بھی. تو اب یہ جو چیزیں ہمارے پاس اگر دیکھیں، اس سٹاف کی جو کمی ہے نا، یہ سب تمام چیز کے آڑے آ رہی. یہ ہماری جو پرفارمنس اس پہ بھی آ رہی ہے، جو ہماری یہ ان نیسیسری بلیم بازی ہمارے اسٹاف پہ ہوتی ہے، ہمارے آفیسروں پہ ہوتی ہے، اس پہ بھی آ رہی ہے. تو ہمارا یہ کوئی اسٹاف یا ہمارا کوئی آفیسر یہ چیز یہ ان کے بس میں نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ منظوری دے گی تو وہ بھرتی ہوگی تو پھر ہی ہوگا نا. یہ تو پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار. ہاں بس ٹھیک ہے جی، جو بھی گورنمنٹ اس کے لیے بہتری سوچتی ہے، جو ہمارے یونین ہے، ہمارے آفیسر ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، جتنا ہوگا تو پھر ہی ہوگا. اچھا، یہ جو حال ہی میں لوڈ شیڈنگ، آخری سوال ہے، حال ہی میں جو لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، پہلے نہیں تھی بالکل بھی، پچھلی گرمیوں میں لائٹ بالکل بھی نہیں گئی، اس دفعہ کیا وجہ بنی ہے کہ یہ محکمے کی غفلت کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں یا حکومت کی غفلت ہے؟ غفلت نہیں ہوتی. دیکھیں میں تو اس چیز میں تو ہمارے جو انجینئرز ہیں نا، یا وہ ہمارے اس کا موقف تو بہتر وہ دے سکتے ہیں، چونکہ یہ ٹوٹلی ٹیکنیکل میٹر ہے. لیکن جو چیز ایک نظر آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری بجلی کا، جیسے کہ عوام کو بھی پتہ ہے یا شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو، کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا، یہ 3 طرح کی ہم بجلی جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. ایک ہائیڈل ہے پانی والی، ایک تھرمل ہے، ایک نیوکلیئر ہے. تو اس میں بات تدریج جو ہے نا، وہ ہمارا انحصار جو ہے نا، وہ تینوں پہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ہمیں اس میں نظر آتی ہیں، چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے ٹوٹلی. تو یہ ٹیکنیکل میٹر ظاہر ہے ہمارے انجینئرز اس کو زیادہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے برساتیں نہیں ہوئیں. ہائیڈل بجلی سستی ہے، نیوکلیئر بجلی اس سے آگے تھوڑی مہنگی ہے، لیکن جو یہ تھرمل ہے یہ بہت مہنگی ہے.
جو آئی پی پی سے ہم لیتے ہیں، تو یہ تو عوام کو ہی پتہ سارا کہ اس کا تو ریٹ جو ہے 12 15 20 روپے تو یہ مختلف ریٹس ہیں اس کے، تو وہ اس کو لیسکو باپڈا پرچیز کر کے آگے پھر ہم مکس کر کے اس کو دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے صارفین کو۔ تو یہ اس موسم میں آ کے نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہائیڈل بجلی ہے نا اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، اس میں بھی آ جاتا ہے، اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا وہ اخراجات جو خرچہ جو ہے نا بجلی کا وہ بہت بڑھ گیا ہے ایک دم، اس سے بھی اس میں آ جاتا ہے، لوگوں کے ایئر کنڈیشن سارے آن ہو جاتے ہیں، سسٹم پہ ایک دم لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ ہر کسی کا فرض کریں کہ ہمارا کوئی یہ لوڈ شیڈنگ یا کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے، تو اس میں ہماری پبلک کو چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں آف کر دے، جب دوبارہ اس کی لائٹ آن ہوگی تو وہ سارا سسٹم پہ ایک دم لوڈ بڑھتا ہے، تو اس پہ یہ چیزیں کچھ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، ٹرانسفارم ڈیمیج ہو جاتے ہیں، کوئی کنڈکٹر ٹوٹ جاتے ہیں، بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں ساری اس میں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ جو ہے نا یہ نہیں کر رہی کوئی ایسی چیزیں، یہ کوئی بھی نہیں کرتا کہ اپنی عوام کو ہم کوئی اس میں کوئی گورنمنٹ ہی چاہے گی کہ اپنے عوام کو میں بلا وجہ ہی کوئی اس کو تنگی دوں یا کوئی اس کو دوں، یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارا چاہے گا؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا یہ، لیکن سسٹم کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس چیزوں میں آتی رہتی ہے کمی ہے، تو انشاءاللہ جو ہی یہ سسٹم صحیح ہوگا یہ ٹھیک ہو جائے گا، گرمی انتہا کی ہے۔ چلیں بہت شکریہ، اور آپ کی محبت کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اپنی مصروفیات میں سے ہمیں خصوصی طور پر ٹائم دیا، اور امید کرتا ہوں کہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ جلد سے جلد حل ہوں۔ مسائل تو دیکھیں جی ٹیبل ٹاک سے بیٹھ کے حل کرنے سے ہوتے ہیں، کسی چیز میں یہ ایک دوسرے پہ یہ بلیم بازی کرنا یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ملا جلا چلتا ہے سسٹم، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ چونکہ پبلک سروس ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری کوئی کمپلینٹ یا ہمارا کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ لائن مین ہمارا کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ لائن مین جو ہمارا ٹیکنیکل ہے، اسکل رکھتا ہے جو، وہی جا کے لائن پہ لائیو لائن پہ جا کے کام کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں غفلت تو حرام ہے نا، بالکل غفلت تو ہوئی بندہ گیا، بالکل غفلت جو ہے وہ تو ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں دیتی، بالکل۔ تو اب بلکہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلوز کر رہے ہیں آپ، لیکن اس میں یہ ہے کافی حد تک نا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے نا اچھی قسم کے وہ دیے ہیں سیفٹی کے حوالے سے بھی، اور کوئی ایسی چیزیں کی ہیں کہ جیسے ہمارا لائیو لائن پہ پہلے کام تھا تو وہ نا اب فیڈر کو لائن کو بند کر کے ہم اس پہ کام کرواتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز یہ ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھی دی ہے کہ ہمارا جو ہے نا سسٹم، اگر ٹرانسفارمر پہ ہم نے ڈی بھی لگانی لائن مین نے تو وہ پہلے لائن سپر سے پرمٹ لے کے لگوائے گا، بہت خوب، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جان کی بچت بھی ہے، بالکل۔ تو یہ جو میجرز ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ ان کو ہم انشاءاللہ بڑی سختی سے جو ہے نا ان پہ اپنے سٹاف سے ہم ان پہ عمل کروا رہے ہیں، اور ہمیں کروانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اس کا مسئلہ انسانی جان کا مسئلہ ہے، بالکل۔ تو ہماری کوششوں سے یا ہماری مینجمنٹ کی کوششوں سے اگر ایک بندے کی جان بچتی ہے تو ظاہر ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ اسی طرح، تو اس میں جو ہے نا 0% ٹالرنس ہے ہماری مینجمنٹ کا بھی، ہماری سی بی اے یونین کا بھی، اور انتظامیہ کا بھی، جو ہے نا اس میں کوئی کسی قسم کا ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھی چیز اس میں بڑی اچھی چیز ہے ہماری مینجمنٹ جو ہے، اس میں ہم بھی جو ہے بندوں کے جو اس میں قصوروار ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ ان کو سخت سزائیں دیتی ہے، ٹرمینیشن کرتی ہے، ان کی FIRs ہوتی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی ایکسیڈنٹس میں جو ہے نا وہ کمی نہیں آ رہی، لیکن وہ تو سٹاف کی کمی ہے، اوور برڈن سٹاف، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ ہمارے سٹاف پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، لیکن ہماری مینجمنٹ کی طرف سے، یونین کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم اس پہ کوئی اپنے میجرز نہیں کر رہے، ہر فیلڈ میں ہی میجر ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں تو معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ کویشچن یا یہ چیزیں تو نکلتی رہتی ہیں، بالکل، اس میں تو 100% تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف خدا کی ذات، خاص کر ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو یہ ہے پبلک جو ہے وہ چیزیں اس قسم کی سہولیات ہمیں نہیں ہیں، وہ بالکل یہ اسی طرح، تو انشاءاللہ ہم اس سے پر امید ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، انشاءاللہ اپنی مینجمنٹ سے، گورنمنٹ سے، انشاءاللہ کہ اس کے لیے کوئی جو بھی بہتری ہو، جس طرح بھی بہتری وہ کر بھی رہے ہیں، اور مزید بھی بہتری لانے کے لیے کوشش ہے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، یقیناً آپ بہت زیادہ مصروف تھے، نہیں کوئی بات نہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔